السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ۔ اللہ کے ذکر سے مراد وہ تمام تکبیرات ہیں جو جمرات کو کنکریاں مارتے وقت، جانور ذبح کرتے وقت یا دوسرے اوقات میں کہی جاتی ہیں، اور تکبیر کے علاوہ کوئی بھی ذکر ہو وہ بھی اسی حکم میں شامل ہے، یعنی ان ایام میں ذکر الہی میں مصروف رہو۔ پھر مزید فرمایا، فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو کوئی جلدی کرے 2 دنوں میں تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی کوئی اگر جمرات کو 2 دن کنکریاں مار کر واپس چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو کوئی تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ تاخیر سے مراد ہے 3 دن اگر پورے کرے، اور 3 دن پورے کرنا مسنون ہے، یعنی اگر کوئی شخص 3 دن جمرات کو کنکریاں مار رہے تو وہ افضل ہے۔ پھر فرمایا، لمن اتقی، واسطے اس کے جو تقوی کرے، یعنی اگر کوئی 2 دن میں واپس آئے یا 3 دن میں واپس آئے کوئی مسئلہ نہیں، شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں تقوی ہونا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ حج کے موقع پر لوگ حشر کی طرح جمع ہوتے ہیں، اس لیے حج کے ذکر کے ساتھ حشر کا دن یاد دلا کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو پسند آتی ہے آپ کو بات اس کی دنیا کی زندگی میں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اوپر اس کے جو اس کے دل میں ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ بعض ضعیف روایات کے مطابق یہ آیات ایک منافق اخنس بن شریک کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ اس سے مراد سارے ہی منافقین اور متکبرین ہیں جن میں یہ مضمون اوصاف پائے جائیں جو قرآن نے اس کے ضمن میں بیان فرمائے ہیں۔ ایسے منافق کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی سے متعلق بہت سی معلومات رکھتا ہے، اس موضوع پر بات کرے تو آدمی حیران رہ جائے۔ آخرت پر نہ وہ بات کرتا ہے نہ اسے اس کا علم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر سخت دل، متکبر، بخیل اور پیٹو سے بغض رکھتا ہے، جو بازاروں میں شور کرنے والا ہے، رات کو مردار اور دن کو گدھا ہے، دنیا کے معاملات کا عالم ہے، آخرت کے معاملات سے جاہل ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان اور اخلاص کا یقین دلاتا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ہاں اپنے بے اعتبار ہونے کو خوب سمجھتا ہے۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ الد الخصام ہے۔ الدو کا معنی ہوتا ہے سخت جھگڑالو، اور الخصام یا تو باب مفاعلہ کا مصدر ہے، اس صورت میں معنی ہوگا جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے، یا خصمن جھگڑنے والا کی جمع ہے، معنی ہوگا جھگڑنے والوں میں سے بہت سخت جھگڑالو ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب آدمیوں سے زیادہ مبغوض الد الخصام یعنی سخت جھگڑالو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی
4 نشانیوں میں سے ایک یہ بیان فرمائی کہ وہ جب جھگڑتا ہے تو بدزبانی کرتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ پھرتا ہے زمین کی طرف تو کوشش کرتا ہے لِيُفْسِدَ فِيهَا کہ فساد کرے اس میں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ اور وہ ہلاک کرے کھیتی کو، وَالنَّسْلَ اور نسل کو، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتے فساد کرنے والوں سے، یا اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے فساد سے۔ چوتھی صفت اس کی یہ ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس اپنے اخلاص کی قسمیں کھا کر واپس جاتا ہے تو تخریبی کارروائیوں کے ذریعے سے زمین میں فساد اور کھیتوں اور جان و مال کو برباد کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تولا کا ایک معنی ہے وہ واپس جاتا ہے، اور دوسرا معنی ہے جب وہ والی یعنی حاکم یا صاحب اقتدار بنتا ہے۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کی عزت اور غرور نفس اس کو گناہ کے اندر پھنسائے رکھتی ہے، جیسا کہ یہاں کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہا جاتا ہے اس سے کہ ڈرو اللہ سے، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ پکڑ لیتی ہے اس کو عزت، بالاسم 7 گناہ کے، فَحَسْبُهُ جہنم تو کافی ہے اس کے لیے جہنم، وَبِئْسَ الْمِہَادُ اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی کہ یہ اس کی 5ویں صفت ہے۔ اب یہاں سے ایک اور کردار کی بات شروع ہو رہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو بیچ لیتا ہے اپنی جان تلاش کرنے کے لیے مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی، واللہ اور اللہ رؤوف بالعباد شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ اس آیت کے اندر ایک ایسے شخص کا بیان ہے جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے مال ہی نہیں جان تک قربان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق اس آیت کا سبب نزول صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا گیا ہے، جو قریش کے روکنے پر سارا مال ان کے حوالے کر کے اور ہجرت کر گئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ سب صحابہ کرام کا یہی حال تھا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کے اندر تمام مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور ساری شریعت پر چلو، یہ نہیں کہ اسلام کے کچھ احکامات پر عمل کر لیا باقی چھوڑ دیے، نماز روزہ کی پابندی کر لی اور عقیدے میں شرک، تجارت میں سود، عدالتوں میں غیر اللہ کا قانون، معاشرت میں ہندو، نصرانی، یہودی تہذیب اختیار کیے رکھی اور اسے زمانے کا تقاضا اور ترقی پسندی قرار دیتے رہے۔ یہود کی رسوائی کا باعث بھی یہی طرز عمل تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا کفر کرتے ہو؟ اس میں وہ مسلمان بھی شامل ہیں جو کسی دوسرے دین سے نکل کر اسلام میں آئے، مگر انہوں نے اپنے سابقہ دین کی رسوم کو بھی باقی رکھا، جیسے غیر مسلموں کی شادی بیاہ اور اسی طرح کی جو دیگر رسمیں ہیں ان کے اندر جو بدعات پائی جاتی ہیں وہ سراسر اسلام کے منافی ہیں، یا مسلمان ہو کر بھی انہوں نے اپنے روزمرہ کے پہلے والے طریقوں کو نہ چھوڑا۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے تھے تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔
اسلام کا بنیادی عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول مانتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے غیب یعنی بن دیکھی حقیقتوں پر ایمان ہے۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، یوم آخرت اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنے کو ایمان کہا گیا ہے۔ دنیا میں آزمائش اسی بات کی ہے کہ دیکھا جائے کہ بغیر دیکھے کون ہے جو ان پر ایمان لاتا ہے اور کسی جبر کے بغیر اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ مزید فرمایا هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ، کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ جائے ان کے پاس، فی ظلل سائبانوں میں، من الغمام بادلوں کے، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی الامر اور فیصلہ کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات۔ یہ یا تو قیامت کے منظر کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے آئے اور فیصلہ ہو جائے تب وہ ایمان لائیں گے۔ لیکن ایسا اسلام قابل قبول نہیں ہے، اس لیے قبول اسلام میں تاخیر مت کرو اور فوراً اسلام کو قبول کر کے اپنی آخرت سنوار لو، کیونکہ جب کسی شخص کے اوپر موت آ جاتی ہے، نزع کا عالم طاری ہو جاتا ہے اور اس وقت پھر وہ اسلام میں داخل بھی ہونا چاہتا ہے، تب اس کا وہ اسلام قابل قبول نہیں ہوتا۔ یا اسی طرح اگر کسی قوم کے اوپر عذاب آ جاتا ہے اور اس عذاب کو دیکھ کر وہ ایمان لانا چاہتے ہیں تو اس وقت ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ عذاب آنے یا موت آنے سے پہلے انسان توبہ استغفار کر لے اور اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ جی تو آج کا ٹاپک ہمارا یہیں تک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔